عمران خان اور حکومت حقائق سے دور کیوں ہے؟ اب حالات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب گزشتہ روز کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے تناظر میں ایک بار پھر قوم سے خطاب کرنے آئے اور ایک بار پھر مؤثر اقدامات کی رپورٹ دینے یا حکمت عملی بتانے کے بجائے تقریر کا ایک بڑا حصہ یہ بتانے میں صرف کر دیا کہ لاک ڈاؤن اور کرفیو میں فرق کیا ہے اور لاک ڈاؤن کتنی بری شے ہے۔ اب مجموعی حالات یہ ہیں کہ ملک کے زیادہ تر صوبوں میں یا زیادہ تر علاقوں میں لاک ڈاؤن جاری ہے۔ فوج ملک میں لاک ڈاؤن کا اعلان کر چکی ہے۔ ملک کے زیادہ تر علاقے بند ہیں، اسکول بند ہیں، کالجز اور یونیورسٹیز بند ہیں، زیادہ تر کارخانے اور تجارتی مراکز بند ہیں، مسافر ریلوے بند ہے، بسیں بند ہیں، مگر خان صاحب ٹی وی پر آ کر بتا رہے ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ وبائی مرض اور خصوصاً ایسا وبائی مرض جو ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں اپنے متاثرہ افراد کی تعداد دگنی کر لیتا ہو، فوری اور ٹھوس حکومتی اقدامات کا تقاضا کرتا ہے اور فیصلہ سازی میں سستی کے نتائج لاکھوں افراد کو زندگیاں کھونے کی صورت میں برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ خان صاحب کی گزشتہ روز کی تقریر میں فقط یہی ایک مسئلہ نہیں تھا کہ انہوں نے اس وبا کے خلاف کسی ٹھوس حکمت عملی کا اعلان نہیں کیا، بلکہ ان کی تقریر میں متعدد ایسی چیزیں تھیں جو حقائق کے صریحاً برخلاف ہیں اور یہ واضح کرتی ہیں کہ یا تو انہیں صورتحال کی سنگینی کا سرے سے اندازہ ہی نہیں ہے یا وہ دانستہ طور پر حقائق پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیراعظم نے لاک ڈاؤن پر قوم سے معافی مانگ لی ہے۔ یہ بات حقائق کے منافی ہے کیونکہ نریندر مودی نے لاک ڈاؤن پر معافی نہیں مانگی بلکہ اپنے خطاب میں اسے ضروری قرار دیتے ہوئے عوام سے کہا کہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات پر وہ معذرت خواہ ہیں۔ انہوں نے لاک ڈاؤن میں مزید شدت لانے کا اعلان بھی کیا۔ خان صاحب نے یہ اشارہ دیا جیسے بھارت اب یہ لاک ڈاؤن ختم کرنا چاہتا ہے اور پھنس گیا ہے، کیونکہ نہ وہ لاک ڈاؤن ختم کر سکتا ہے اور نہ اسے آگے بڑھا سکتا ہے۔ یہ بات بھی حقائق کے برخلاف ہے کیونکہ بھارتی حکومت یہ اعلان کر رہی ہے کہ وہ اس وبا کی شدت میں کمی تک اس پر سختی سے عمل کرے گی۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ بات یقیناً درست ہے کہ خطے غربت کے نیچے بسر کرنے والے افراد لاک ڈاؤن کی وجہ سے شدید متاثر ہوتے ہیں، مگر لاک ڈاؤن تو پہلے ہی جاری ہے۔ ان کی اپنی جماعت کے حکومتوں والے صوبوں کے اندر بھی لاک ڈاؤن جاری ہے، تو پھر خان صاحب کس لاک ڈاؤن کے نہ ہونے کا بات کر رہے ہیں یا کس لاک ڈاؤن کے ہونے کا اعلان وہ بعد میں خود کریں گے؟ پھر خان صاحب نے جو نہایت نادرست بات کی ہے وہ تھی اس بیماری کو ایک مرتبہ پھر ایک عام سی بیماری کے طور پر پیش کرنا۔ خان صاحب نے فرمایا کہ اس بیماری کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ 4 یا 5% افراد کو ہسپتال جانا پڑتا ہے اور اس کا شکار صرف بزرگ اور بیمار بنتے ہیں۔ یہ بات حقائق کے سراسر خلاف ہے۔ اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق اس وائرس سے متاثرہ افراد میں سے قریب 20% کو ہسپتال کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اب تک اس بیماری کی وجہ سے ہلاکتیں 5% کی شرح سے ہو رہی ہیں۔ پھر یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ یہ بیماری معمر افراد اور بیماروں کو ہی متاثر کرتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا واضح طور پر کہنا ہے کہ یہ وائرس ہر عمر کے افراد کو متاثر کرتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس سے ہونے والی ہلاکتوں میں زیادہ تعداد معمر اور بیمار افراد کی ہے، یہ بات درست ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ اس کا شکار صرف معمر اور بیمار افراد ہی بنتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ نوجوان جنہیں اس بیماری سے ہلاک ہو جانے کے قدرے کم خطرات لاحق ہیں وہ بھی اس وائرس کے پھیلاؤ کا ایک کلیدی ذریعہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ آپ خود اس وائرس کے مقابلے میں مضبوط مدافعت کے حامل ہوں تب بھی یہ وائرس آپ کے گھر میں آپ کے ذریعے اپنے والدین اور یا آپ کے قریبی رشتہ داروں تک کو منتقل ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ جو بات تکلیف دہ تھی وہ یہ تھی کہ کسی بحران، کسی مسئلے کے پائیدار حل اور وسائل کے درست استعمال کی بجائے ایک مرتبہ پھر شارٹ کٹ کی پالیسی پر ہی بات کی گئی، اور یہ مسئلہ صرف عمران خان کا نہیں ہے بلکہ پاکستان کی تاریخ کے قریب تمام حکمرانوں کا رہا ہے۔ ہاں صاحب فرماتے ہیں کہ اس بحران سے مقابلے کے لیے غور و خوض کیا گیا، یعنی ریاست کے بڑے دماغ بیٹھے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ پاکستان کی طاقت 2 چیزوں میں ہے۔ ایک تو اس ملک کی زیادہ تر نوجوان آبادی اور دوسرا اس ملک سے تعلق رکھنے والے افراد خیرات بہت دیتے ہیں۔ 20 کروڑ آبادی، دنیا کی زرخیز ترین زمین اور وسائل سے مالا مال خطے کے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اس ملک کی طاقت خیرات کا پیسہ ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ ملک میں لاک ڈاؤن ہے اور وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انتہائی غریب افراد کا کیا کرنا ہے، مزدور کیا کرے گا یا بیلچے والا کیا کرے گا یا دہاڑی دار کیا کرے گا، ان سوالات کا وقت ختم ہو چکا۔ ملک میں اس وقت عملی طور پر لاک ڈاؤن ہے۔ اس وقت کہیں کوئی تعمیراتی کام نہیں ہو رہا جہاں یہ بیلچے والا یا دہاڑی دار مزدور جا کے کام کر سکے گا۔ اس وقت حکومت کو حکمت عملی دینا ہے کہ ان حالات میں آپ عملی اقدامات
کیا اٹھائے جانا چاہیے؟ گفتگو میں تضاد کا عالم یہ دیکھیے، یہ ایک طرف وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا، اور دوسری طرف وہ یہ فرما رہے ہیں کہ غریب علاقوں اور کچی بستیوں میں مدد کے لیے وہ نوجوانوں کی ٹائیگر فورس بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس ٹائیگر فورس کے حوالے سے کچھ خدشات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے، کیونکہ جو میں ابھی کہہ رہا ہوں یہ شاید بعد میں ایک حوالے کے طور پر آپ کے کام آئے۔ فی الحال یہ ممکن ہے کہ یہ ایک بے ضرر مگر کارآمد خیال لگ رہا ہو، مگر اس کو ذرا سی گہرائی سے سوچا جائے تو یہ ایک خطرناک خیال بھی ہے۔ کسی بحران کی صورت میں دنیا بھر میں رضاکار اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، مگر یہ ایک ڈھیلا ڈھالا اور غیر منظم سٹرکچر ہوتا ہے۔ منظم سٹرکچر کے تحت حکومتی ادارے خدمات انجام دیتے ہیں۔ فورس یعنی طاقت پر اجارہ داری فقط ریاست کی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس طرح کسی نہ کسی صورت میں ان اداروں یا حکومت یا طاقت کا محاسبہ ہو سکتا ہے اور ذمہ داری کا تعین بھی کیا جا سکتا ہے، مگر عوامی نوجوانوں کی ایک فورس تشکیل دی جائے تو یہ ایک غور سے دیکھا جائے یا دور اندیشی سے سوچا جائے تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یا یہ کوئی سمجھیے کہ یہ خطرناک عمل ہو سکتا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے لیے بہترین لفظ کیا استعمال کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا وائرس ایک نہایت خطرناک وائرس ہے اور اس سے تحفظ کے لیے خصوصی تربیت والے لوگ درکار ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اٹلی جیسے ملک میں 400 کے قریب ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملہ اس وائرس کا نشانہ بن چکا ہے۔ ایسے میں عام نوجوانوں کو اس میدان میں اتارنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں نوجوان جن کے پاس ایسی تربیت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی کسی وائرس سے محفوظ رکھ سکیں، ان کو اگر آپ فیلڈ میں بھیجتے ہیں تو کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، حکومت کے پاس لاکھوں ملازمین ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، رینجرز ہے، اساتذہ ہیں، ہزارہ دیگر سرکاری ملازمین ہیں۔ جب اس صورتحال میں استعمال نہیں کر سکتے تو پھر کب کر سکتے ہیں؟ 4 لاکھ ریگولر اور 3.5 لاکھ اضافی فوج اگر انتخابات میں اسے تعینات کیا جا سکتا ہے تو اس ہنگامی صورتحال میں کیوں نہیں؟ نوجوانوں کو اس خطرناک دشمن کے سامنے لا کھڑا کرنے میں کون سی مصلحت ہے؟ پھر اس سے بھی عام سوال یہ ہے کہ جب کوئی فورس قائم کر دی جاتی ہے تو وہ آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ اس وقت جو ٹائیگر فورس قائم کی جا رہی ہے یہ اس بحران کے بعد بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ ہمارے سامنے کئی تاریخی مثالیں موجود ہیں جن میں اسی طرح نوجوانوں کو سیاسی مقاصد کے لیے ایک فورس کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ بطور وزیر اعظم اس وقت جو سیاسی تقسیم عمران خان خود قائم کیے ہوئے ہیں یا ان کی موجودگی میں قائم ہے، یعنی اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جس قدر ان کے درمیان فاصلہ ہے اور جس طرح کے الزامات وہ ایک دوسرے پر لگا رہی ہیں، ایسے میں یہ نوجوان فورس کوئی قومی فورس نہیں ہوگی بلکہ ایک جماعت کی فورس کے طور پر ہی تشکیل دی جائے گی، اور مستقبل میں اس کے وہ نتائج نکل سکتے ہیں جو آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت ایسی صورتحال میں کر کیا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں چند اہم چیزیں سمجھ لیجئے۔ پاکستان پر خدا کی وہ عنایتیں ہیں جو دنیا کے بہت کم ممالک کے حصے میں آتی ہیں۔ خراب ترین پالیسیوں کے باوجود پاکستان کی مٹی خود پر بسنے والوں کے لیے وافر رزق پیدا کر لیتی ہے۔ ہمارے ہاں بھوک کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں خوراک نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہاں چند ضمیر فروش خوراک ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اس موقع پر ایک تو ذخیرہ اندوزوں کے لیے سنگین سزاؤں کا اعلان کرتے ہوئے یہ ذخائر اعتدال کے ساتھ عوام کے استعمال میں لانے کی ضرورت تھی۔ دوسرے، ملک کے تمام کارخانوں کو باقی کام فی الحال چھوڑ کر قوم کے لیے طبی چیزیں تیار کرنے پر لگایا جانا تھا۔ یہ واضح ہو کہ اس وقت مغربی ممالک میں بھی زیادہ تر کارخانے اپنے عمومی دھندے چھوڑ کر وینٹیلیٹرز اور دیگر طبی اشیاء بنانے میں مصروف ہیں۔ وہ کاروبار جو کروڑوں کماتے ہیں کسی بحران یا ہنگامی حالت کی صورت میں قوم کی ملکیت یا انتظام یا استعمال میں لائے جا سکتے ہیں۔ اس وقت خیرات مانگنے کی بجائے ملکی وسائل کو درست انداز سے بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت سیاسی قیادت کو مل بیٹھ کر مشترکہ لائحہ عمل وضع کرنا چاہیے۔ اس وقت قوم کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کی بجائے مختلف طبقات میں پل بنانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت قوم کو جھوٹی امید کے چکر میں موت کی جانب دھکیلنے کی بجائے اس سے سچ بولنے کی ضرورت ہے، اسے حقائق بتانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کہیں لا علمی میں نہ ماری جائے۔ اس وقت سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے جذباتی بیانات دینے کی بجائے یہاں بسنے والے انسانوں کی زندگیوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم ترقی یافتہ ممالک کی طرح ہزاروں وینٹیلیٹر جمع نہیں کر سکتے، ہزاروں ICU قائم نہیں کر سکتے، ہسپتالوں میں ہزاروں بستر نہیں لگائے جا سکتے، مگر اپنے ڈاکٹروں اور طبی عملے کو محفوظ ضرور کر سکتے ہیں۔ انہیں سڑکوں پر کھڑا کر کے سلیوٹ کرنے کی بجائے ان کے لیے حفاظتی ماسک اور دیگر سامان بنا کر انہیں اس لڑائی کے لیے بہتر انداز سے مسلح کر سکتے ہیں۔ ہم اس وقت
ماس میڈیا مہم کے ذریعے حالات کی سنگینی عوام کو بتا کر اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انہیں اس قافلے میں بہتر انداز سے شامل کر سکتے ہیں۔ اس وقت سازشی نظریات پر ویڈیوز بنانے، وائرس کس طرح پھیلا، کس نے پھیلا، کیوں پھیلایا جیسی فضولیات میں الجھانے کی بجائے قوم کو اس سے لڑنے کا گر سکھانے کی ضرورت ہے۔ صوبوں کے ساتھ مل کر مشترکہ لائحہ عمل کے ذریعے ایک متفقہ انسدادی مہم بنانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ملک میں کام کرنے والی ہزاروں امدادی تنظیموں کے درمیان کوآرڈینیشن کے لیے ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے تاکہ امدادی سامان کی ترسیل اور تقسیم درست انداز سے ہو اور اس کا زیاں روکا جا سکے۔ یہ وہ بنیادی طرز کے اقدامات ہیں جو ہمارے ہاں اس وبا کی تباہی کو کم کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ ہم تیز رفتار اور ٹھوس فیصلے کریں، اور اس وقت لاک ڈاؤن کرفیو ہوتا ہے یا کرفیو نہیں ہوتا ہے جیسی لا یعنی بحثوں میں قوم کو الجھانے کی بجائے وبا کی شدت کو دبانے کے لیے کام کریں جیسے، اور فکری اور عملی انداز سے جو طے کردہ اقدامات ہوں ان پر عمل درآمد بھی کریں، تو یہ بحران ایک بڑی تباہی بننے سے روکا جا سکتا ہے۔ پھر یہ بھی سمجھا جانا چاہیے کہ ملک میں فقط یہی ایک مرض نہیں ہے، اس وقت تھیلیسیمیا کے شکار بچے، ان کے لیے خون کی فراہمی اس کو بھی قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ ملک بھر کے اسپتالوں میں دیگر سنگین امراض کے مریض موجود ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ طبی وسائل کے استعمال کے وقت دھیان رکھنا بھی ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ساری توجہ ایک جانب مبذول ہو جائے اور دوسری طرف ہم مزید نقصان کر بیٹھیں۔ اس وقت اس بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج اس بحران سے کیا کچھ سیکھ رہے ہیں، اور مستقبل میں ہم ایسا کیا کریں کہ ایسا کوئی بحران دوبارہ ہمیں اس حد تک مفلوج نہ کر پائے۔ قومیں وہی بڑی ہوتی ہیں جو اپنے کل سے سبق سیکھ کر اپنا آج تخلیق کرتی ہیں اور اپنے آج کے ذریعے اپنا کل بدل دیتی ہیں۔